نہیں دیکھی ہے. میں نے کہا نا, ہم نے کلاڑی اور کودر جو سندھی میں ہم کہتے ہیں وہ ہم نے چھوڑ کے, بیلچا ہم نے چھوڑ کے, اور ہم نے کمپیوٹر اٹھایا ہے ہاتھ میں, اور ہم پرپلیکس بھی ہو گئے ہیں. ہم بڑی ایک خلفشار کا معاشرہ شکار ہے, سمجھ بھی نہیں آتا تھا میں کیا کر رہا ہوں. یو جسٹ لک ایٹ دی سوشل میڈیا ٹرینڈز ان پاکستان. اس کا ایک جھلک جو ہے آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہو کیا رہا ہے. آپ یو جسٹ لک ایٹ فیس بک, ٹک ٹاک, انسٹا, ٹویٹر, ہو کیا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیئرفلی ان سب چیزوں کو کرنا ہے یوزیج کے. اس کے ساتھ بچے کی جو کوگنیٹو لرننگ کو برباد نہیں کرنا ہے, اس کی نیچرل انٹیلیجنس کو کل نہیں کرنا ہے. اپنے آپریشنل مقاصد کے لیے آپ اے آئی کو لے آئیں اور اس کو بالتدریج اس کا استعمال ہو. یکدم آپ جمپ ان کریں گے, آئی ڈونٹ نو, ایسی سوسائٹی آلریڈی پاپولیشن کی وجہ سے ایکسپلوزو ہے, اس کا آؤٹ برسٹ کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو. آپ اس پہ سوچ سکتے ہو, یو مسٹ بی تھنکنگ مائنڈ. آپ سوچنے والے ہوں گے کیونکہ اتنے سارے بچوں کو ایک ایک اسکول میں آپ کیٹر کر رہے ہو. وہ اگر ایک اسکول میں 500 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ 500 بچے نہیں ہیں بیسیکلی, وہ 500 خاندان ہیں, 500 فیملیز ہیں, وہ کل کے 500 گاؤں ہیں. وہ سندھی میں ہم گیت کہتے ہیں نا, ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں کہ پاپولیشن یہاں پہ کنٹرول ہی نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جس کا مقبول صحرا یہ ہو تو رانا تو ماں راج تھیدا, رانا تو ماں لکھ تھیدا. اب ایک بندے سے پورا گاؤں بننے جا رہا ہے. ایک رانا جو جنم لیا ہے اس سے اس کے پورے راج بنیں گے, بنا اس کے کوئی ہزاروں گاؤں ایک میں سے بنیں گے. تو آپ مجھے بتائیں سلیمان شیخ صاحب, آپ مجھے بتائیں وہاں پہ آپ پاپولیشن کو کنٹرول کر سکتے ہو؟ ایک بندے کی شادی ہو رہی ہے وداؤٹ نوئنگ از فزیکل کیپیسٹی. ہماری مائیں بہنیں وہاں پہ کہہ رہی ہیں رانا تو ماں راج تھیدا, رانا تو ماں لکھ تھیدا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب کلسٹرنگ ہمارا امپورٹنٹ ترین ہے. ابھی موو ہم نے میٹنگ کی ہے. زاہد صاحب میرے جو بھی جو ذہن کی جو خرافات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے میں فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں, اور میری پوری ٹیم جو ہے, برہمانی صاحب, جنید شاہ صاحب, عاشق ایٹسیکٹرا, دوسرے ہمارے جتنے بھی ہیں وہ کرنے میں لگے ہوتے ہیں. تو میں نے ایک بات کی کہ میں نے کہا بھائی اگر ایک اسکول ہے جہاں پہ جو بات ہوئی ڈی سینٹرلائزیشن کی, ڈیوالوشن کی, کہ بھائی آپ جو ہے اسکول کو امپاور کرے. میں اب یہاں پہ بیٹھا میں نے دیکھا کہ بھائی ایک اسکول ہے, جو اسکول کہاں پہ ہے, گڑی خیروں میں ہے, دوسرا اسکول ننگر پارکر میں ہے. اب سیکریٹریٹ سے یہاں سے فرنیچر جائے گا جو وہ اس اسکول میں جا کے پہنچے گا, اور اس کی بجٹ جو ہے وہاں پہ لوکل ہی کارپینٹر بیٹھا ہوا ہے اسی گاؤں میں, وہ کل ڈیسک بنا سکتا ہے, لکڑی اس کے پاس موجود ہے. اب یہاں سے جائے گی کیا ڈیسک, یہاں سے نکلے گی سیکریٹریٹ زاہد عباسی کے آفس سے, پھر ہار سنگار کر کے وہ مولا نصیر الدین کے شوربے کا شوربہ جا کے بنے گی. ڈیفینیٹلی یہی ہوگا نا, کیا ہوگا. اب اسکول وہیں پہ اسی کو مینیج کر سکتا ہے. ہم نے کہا کہ بھائی جو بجٹ ہے ہمارے پاس جتنی بھی ہے, ہم وی شوڈ اسٹارٹ گیونگ اٹ ٹو دی ہیڈ ماسٹرز اینڈ پرنسپلس. اس سال یہ امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے جس میں لوکل ریپیئر کا کام خود کروائیں. اب یہاں پہ اگر بجٹ بنے گی تو 22% ٹیکس الگ کاٹیں گے, پھر ان کے اپنے جو لوازمات ہیں انجینئرنگ ونگ کے وہ الگ اس میں لگیں گے. آپ مجھے بتاؤ ایک کلاس روم کی ریپیئر جس کو 5 سیمنٹ کی بوریاں اور 4 بوریاں ریتی اور کرش کی چاہیے جس سے وہ پلسٹر کر لے, اس کی ایسٹیمیٹ بنے گی 30 لاکھ روپے کی ایک کمرے کی ریپیئر کی. وہ کیا ہوگا, مس یوز آف فنڈس. تو ہم نے کہا کہ نہیں جی وہ آپ دے دیں ان کو, اور تھوڑا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم تھرڈ پارٹی بنائیں. ٹیکنالوجی کا یوزیج اس میں آپ جو بھی آپ کو کرنا ہے اے آئی کا مانیٹرنگ کے حوالے سے دوسرا آپ کریں. سو وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ تھنگس لائک دس کہ ہم نے کہا کہ ڈیسینٹرلائز کریں. ٹیچرز ساجد یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس نے بہت ہماری سپورٹ کی, سلما اینڈ دا ہول ٹیم جس نے پرائیویٹ سیکٹر سے آ کے ہمیں سپورٹ کیا. ٹیچنگ لائسنس ہم نے پائنیئر کیا. ہم نے کہا کہ یار ٹیچر کا کوئی تو چیک ہونا چاہیے, کیسے ہم استاد بھرتی کر رہے ہیں, مجبوری تھی. 93,000 ہمارے پاس بی ایڈ کے بچے ہی نہیں تھے, 93,000 ویکنسیز پڑی تھی. جب تک ہم ویٹ کرتے, بہت سے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یو شوڈ ہیو لکڈ ایٹ دی کوالٹی آف ٹیچرس. میں کہتا ہوں بھائی جب تک آپ کوالٹی اس سوسائٹی میں
93,000 استاد ڈھونڈنے میں اپنا ٹائم صرف کرتے، تب تک 20 لاکھ اور بچے جو ہے آپ کے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے پول میں آ جاتے. یہاں پہ پہلا اسٹیپ بچے کو قابو کرنا ہے، گریب کرنا ہے، گریسپ کرنا ہے کہ بچہ بھاگے نہ، بچے فیلڈ میں نہ جائے. وہ ایک دفعہ چلا گیا، پاورٹی کمپلشن ہے یہاں پہ. ایک کماتا ہے گھر میں 10 بچے کھاتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنے لگا دے گا کل 8 کو کھلانے کے لیے، بھائی جاؤ تم کھیتی باڑی کرو، جا کے گیریج پہ کام کرو. یہ خبریں کر رہے ہیں اوپر سے آئے بڑے دانشور حضرات اور یہ اور سردار شاہ اور منسٹر اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب. میرے گھر میں دن کا چولہا نہیں جلے گا جب تک بچہ جا کے وہاں پہ کھیتی باڑی نہیں کرے گا. یہ بڑا مجھے فلسفہ سمجھانے کے لیے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ اس کا پیٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ بھی ریفارمز کے کام کیے ہیں، ہم عقل کل نہیں ہے، جو ہم نے بہتر سمجھا ہے، جو ہماری اپنی جتنی بھی ذہنی ہماری لیول ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، اکارڈنگلی ہم اس کو ہم کرنے جا رہے ہیں. بہت ہمارے پاس بیک لاگ ہے. ہمارے کوئی 15,000 اسکول تو ابھی تک پیاسے ریپیئر کے لیے پڑے ہوئے ہیں، جو فلڈ میں 22 والے فلڈ میں جو برباد ہوئے. بیک ٹو بیک فلڈز 2010 11 20 2020 2022 اگین 25. ابھی زاہد صاحب بیٹھے تھے، مجھے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں سر اس وقت کتنے اسکول اور ڈیمیج ہو گئے ہوں گے. ابھی ایک تو بن ہی نہیں پائے 15,000 اسکول، پہلے 5,000 ہم اٹھا پائے ہیں. سارے جتنے بھی ہماری کوششیں کی ہیں، لونرز ڈونرز واٹ ایور، 15,000 اسکول ابھی تک پڑے ہوئے ہیں. ابھی مزید کتنے ایڈ آن ہوں گے ہمیں کوئی نہیں پتا. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس جتنے ریسورسز ہوں گے. پھر میں یہ کرتا ہوں کہ جہاں پہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں دیکھو بچہ درخت کے نیچے کتنا خوش اور ہیپی بیٹھا ہوا ہے. میں کیا کروں؟ مجھے پتا ہے کہ میں آئندہ 3 سال تک یہ اسکول نہیں بنا پاؤں گا. تو بچہ چلو کلوز ٹو نیچر ہے، درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اچھا استاد اس کو دے دو. بس وی کنسنٹریٹڈ آن دیٹ. اچھا ٹیچر دے دو، بچے کو درخت سے اٹھا کے کل جو ہے کسی دارالحکومت میں بٹھا دے گا. سو وی آر ڈوئنگ اٹ. میں کوئی بڑے یہاں پہ ہم یہ جو ہم کر سکتے ہیں ود ان لمیٹڈ ریسورسز، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. 47 سے لے کے آج تک میرے دوستوں ہم نے نہیں سوچا کہ ہم اسکول بنا رہے ہیں. کسی مجھے لا میں آپ ڈیفینیشن تو اسکول کی دکھاؤ. 47 سے لے کے آج تک پروونشل لاز اٹھائیں آپ چاروں صوبوں کے، فیڈرل لاز اٹھائیں، اسکول کی ڈیفینیشن ہے کہاں؟ سلیمان شیخ صاحب کو اسکول ہم بناتے ہیں تو پہلے ڈیفائن تو کریں گے نا اسکول کیا ہوگا، کتنے کمرے ہوں گے، اس میں لوازمات کیا ہوں گے، لیبارٹری ہوگی. ہم نے 1 کمرے کے اسکول، 2 کمرے کے اسکول، 1 کمرے کے اسکول، 2 جال بچھا دیے وداؤٹ ریئلائزنگ. وین ایک لا بنتا ہے، اس کا پریمبل بنتا ہے، اس کا ٹائٹل آف لا ہوتا ہے، اس کا پھر آبجیکٹ ہوتا ہے، اس میں ڈیفینیشنس ہوتی ہیں. ویئر یو ڈیفائن دی اسکول واٹ ایگزیکٹلی اے اسکول از. وہ ہے ہی نہیں. میں تو ڈھونڈ کے رہ گیا. تبھی میں نے سوچا کہ مشرف صاحب کا زمانہ آیا، ڈی سینٹرلائز ہوا، ڈسٹرکٹ لیول پہ ایجوکیشن چلی گئی. وہاں پہ ای ڈی او ایجوکیشن، ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن کا بیٹھا ہوا تھا. سندھ میں 11,000 سنگل کلاس روم اسکول بن گئے، واش روم کی سائز کے. اب ہمارے سیمس کوڈ بھی ہیں، ان کو ہم کیا کریں؟ بند کریں تو کیا کریں؟ 6 جماعتیں بچے کو وہاں پہ پڑھنی ہیں، ای سی کے کلاسز سے لے کے کلاس 5 تک. پھر صاحب وہ کیسے پڑھیں گے مجھے بتائیں آپ؟ وہ ایک استاد جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے ای سی سے لے کے 6ٹھی جماعت تک، 5ویں جماعت تک ایک ٹیچر ملٹیپل گریڈز کے بچے کو کیسے ان کے ساتھ انصاف کرے گا؟ دس از دا اسٹیٹ آف دی ایجوکیشن. تجربے ہوتے رہے. میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے از اے لیبارٹری تجربوں کی. ایکسپیریمنٹ. جو بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ فنڈس بٹورنے کے چکر میں، چاہے پروونشل ہوں فیڈرل ہوں، وہ ہمیشہ بلیک شکل دکھاتے ہیں کہ بالکل ختم ہے، لرننگ پاورٹی، فلاں کہ ڈونرز کو اٹریکٹ کرے کہ ڈونرز آئیں، دے شوڈ کم فارورڈ اینڈ برنگنگ منی اینڈ ویل اسٹارٹ منٹنگ منی. دس از دا کیس. ویسے تو آپ انہیں اسکول درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اسکول جو ہے وہاں کے پڑھے ہوئے بچے آج یونیسکو میں پرفارم کر رہے ہیں. این جی وی کا بچہ جو ہے وہ امریکہ میں، ابھی وہ بچی ہماری امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے، یا لڑکا ہے جو وہاں پہ پہنچا ہے جا کے. ٹیلنٹ ہے ان میں. اب ہم سمجھیں کہ نیڈ اسیسمنٹ کریں. ہم کو چاہیے کہ آپ دیکھیں ای ایم او ماڈل ہے، آپ نے ایک اسکول اٹھایا، بلڈنگ بنی ہوئی ہے،
اب اس کو اگر آپ ایلیٹ کے کراچی کی ایلیٹ اسکول کے جو فیسلٹیز ہیں، آپ کے جی ایس بے ویو کہ آپ اس سے کمپیئر کر کے آپ وہاں پہ اگر اسکول چلانا چاہیں گے تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ ایک بہت بڑا فیلئر ہوگا اور پر چائلڈ کاسٹ بڑھتی جائے گی اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. آپ کو وہاں کے لوکل نیڈز، ریکوائرمنٹس، انوائرمنٹ، اس میں آپ کو کسٹمائز کرنا پڑے گا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن لگا کے کل آپ وہاں پہ چلائیں. اٹس ناٹ پاسبل. منیمم آج بھی یہ فلڈ آئے، فلڈ میں سارے اسکول ہمارے جو 47 کے بعد بنے تھے اس میں 50% اسکول ڈیمیج ہوئے. برٹش دور کا ایک بھی اسکول ڈیمیج نہیں ہوا، آپ کو پتہ ہے پوری اس سروے میں. when I was کلچر منسٹر تو یو این سیکرٹری جنرل آئے موئنجو دڑو پہ، میں اس کو بریفنگ دے رہا تھا موئنجو دڑو پہ. وہ ہمارے آس پاس میں بنے ہوئے سارے شہر اس وقت برباد ہو گئے، وہاں پہ 8 فٹ پانی کھڑا تھا، اور موئنجو دڑو 6000 سال پرانے شہر میں 30 منٹس میں پانی ریسیٹ ہو گیا. ودن 30 منٹ پانی اسی وقت نکال ہو گیا. آج سے 6-7 ہزار سال پرانا جو آپ کا ڈرینیج کا سسٹم تھا اسٹل فنکشنل. اور ہم نے بعد میں جو سو کال ماڈرن ورلڈ کے انفلوئنس پہ آ کے ہم نے جو بنائے وہ اشر آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے شہر میں 20 دن تک پانی نہیں نکل رہا تھا. ابھی دیکھ لیں کہ ابھی کیا ہوا ہے، ریورس نے اشر کیا کیا ہے، نیچر نے جو حساب کتاب لیا ہے. اب ہم بچے کو سکھائیں گے کہ بھئی تم اے آئی بیسٹ، ہم اس کو ریور سے کمپیٹ کرنا ہے، ریور سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، اس سے محبت کرنی ہے نا، ہم یہ سکھانا ہے. بھائی جگہ دیں ان کو. ابھی لوگ جا رہے ہیں سیلفیاں ملیر ریور کے ساتھ نکلوا رہے ہیں کہ وی آر سو ہیپی کہ ملیر پھر سے آ گئی، اس کا رن آف واٹر جو ہے پھر سے آ گیا، اور رن آف ریور ہم دیکھ رہے ہیں سیلفیاں نکال رہے ہیں. ابینڈنٹ ریورس الائیو ہوئی ہیں ابھی. میں چاہتا ہوں نیشنل انٹرنیشنل جتنے بھی آرگنائزیشنس ہیں ان کو انوائٹ کیا جائے، دے شوڈ کم فارورڈ. اس ہمارے 3P جو ہمارا ہے جو کانسیپٹ ہے، اس پہ ہمارے ساتھ جوائن کریں. 1200 اسکولس، کوئی 1400 اسکول ہمارے نیکسٹ میں تیار ہو رہے ہیں نیکسٹ ایئر تک. اب کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی، جو ہمارے ای ایم اوز ہیں ان کو، اور دوسری ای ایم اوز کو لانا پڑے گا. وہ دے شوڈ کم فارورڈ کہ اتنے اسکول کو چلانے کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں آرگنائزیشنس چاہیے، ہمیں ان کی سپورٹ چاہیے، لوگ چاہیے. تو وی آر ویری ویلکمنگ. میں نے اٹھتے ہی یہ بات کر لی کہ میں یہاں پہ ڈاڑے ماروں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہم نے کہا کہ ایز اے اسٹیٹ ہم نے اپنے ہاتھ اٹھا کے تب آپ کے سامنے تو بیٹھے ہوئے ہیں ہم. اب اس میں جو 19-20 آپ کی ہوگی، ہماری ہوگی، ہماری پارٹنرشپ میں جو ہماری طرف سے غلطیاں ہوں گی یو کین شیئر وتھ می وتھ ڈپارٹمنٹ، اور میری جو آبزرویشنس ہوں گی آئی ول شیئر وتھ یو. سو دس از آئی ایم ان دا ہول دا اسٹوری آف سالومن گرینڈی. تھینک یو ویری مچ.